اور ایسی تیز حرارت اور ایک قلق، روتی جاتی تھی، روتی. میں کہتا ہوں یا میرے مولا، سر جی اس وقت ایسی عقل زنان مصر کا آپ ذکر کرتے ہیں. آج اونچا میں کہہ رہا ہوں، زنان بطحا نے 200 نے اپنی جان دے دی، جبکہ جو زنان مصر محفل زلیخا میں موجود تھیں ان کی تعداد 20 سے زیادہ نہیں ہے. حضور والا یہ جو فرق میں کرتا جاتا ہوں نا، یہ میں کرتا جاؤں. ڈاکٹر صاحب اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ زنان مصر نے حسن یوسف کو دیکھا تھا، پیغمبر کے حسن کو دیکھا تھا، نبی کے حسن کو دیکھا تھا، اور زنان عرب نے نبی کے ابا کے حسن کو دیکھا ہے، جانے گواہ دی ہیں. یہی تو فرق کرنا چاہتا ہوں. تو ابھی نور ہے پیشانی میں. اچھا سر، میں آپ کو بتاؤں، جب میرے سامنے کوئی کہتا ہے نا کہ حسن یوسف، مجھے سر ایک جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں وٹ چڑھ جاتا ہے. میں کہ میرے سرکار کو نہیں جانتے؟ یہ کیا مثال تھی؟ بسم اللہ. نہیں، اس میں ایک عرض کرتا چلوں، آپ کا عشق اپنی جگہ پہ ہے کہ دیکھیں حسن یوسف کے تذکرے میرے نبی نے بڑی محبت سے کیے ہیں، اور انبیاء کے حسن کے تذکرے کرنے سے انسان کے اندر حلاوت پیدا ہوتی ہے. پھر اس حسن کو بیان کرتے ہوئے انسان ذہن کے اندر آتا ہے، دل کے اندر سوچتا ہے کہ یار حسن یوسف اتنا کمال کا تھا، تو جس ماہ مبین کے میں نے کلمہ پڑھا ہے ان کا حسن کتنا عظیم ہوگا، کہ جن کے تذکرے، جن کی شانیں یوسف علیہ السلام بھی بیان کرتے رہے. اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ والد ہیں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ کا حسن اتنا عظمت والا ہے، تو جس نور کی وجہ سے سیدنا عبداللہ کے حسن میں اتنا سرور ہے، اس نبی کا حسن کتنا عظیم ہوگا. بے شک. وہ جیسے بھائی بات مجھے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بات یہ ہے کہ جو شاہدہ ہیں میرے سرکار کے حسن کی خلوت میں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر کہیں میرا یوسف آ جاتا تو یہ چھریوں سے اپنے سینے کاٹ لیتی اور دل کی کاشیں بنا دیتی. حضور والا اتنا سا میرا ذہن، بے نطق میری زبان، میرا عاری اور انتہائی بےکس بیان، میں اگر انہی کا بیان کر لوں تو کوئی حق نہ ادا کروں گا تو میری نظر کہیں اور نہیں جاتی باہر. تو اور بسم اللہ آپ کہیں سر، خدا مجھے معاف کرے. سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہو جاتا ہے نا، اور بڑا خوبصورت ایک منظر تھا، پہلے بیان 3 دن 4 دن تک آپ کی دعوت ولیمہ چلتی رہی. بالکل بالکل. کتنی شان کی دعوت ہوگی، پورے عرب نے کھائی. بالکل سر. ہے سخیوں کے خاندان کی. اور یہاں ضمناً ایک بات میں عرض کرتا جاؤں گا، آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنا وہ اپنا ان کے ہاں کچھ چولہے نہیں چلتے تھے، روٹی نہیں پکتی تھی. اس میں ایک وجہ ہے، ایک ہے سخی، ایک ہے جواد. جود و سخا 2 چیزیں ہیں نا. بالکل 2 چیزیں ہیں. سخاوت اس کو کہتے ہیں کہ سخی بھوکے کو بھی کھلاتا ہے، خود بھی کھاتا ہے، یہ سخی کی شان ہے. بالکل. اور اس شان کے مالک ایک سے زائد کئی افراد ہو سکتے ہیں، مگر جو جواد ہے، جس کو جود بھی کہتے ہیں، اس کا جواد اس کو کہتے ہیں خود تو بھوکا رہے اور دوسروں کو پیٹ بھر کے کھلاتا رہے. اس کی افضل ترین شکل جو ہے وہ اجود ہے. اور میرے نبی کا مجھے کیا پتا تھا کہ جو بچپن میں اردو کی کلاس میں پڑھا تھا وہ دوبارہ اس عمر میں آ کے دہرانا پڑے گا. آج کل یہ لفظ ناپید ہو چکے ہیں. اور میرے نبی کا گھرانہ جو ہے یہ سخاوت سے کئی گنا افضل والا ہے. سخاوت تو ان کے در کے باندھی ہے، بے شک ان کے در کی کنیز ہے. سر سخاوت تو کوئی چیز نہیں، سخاوت ان کے گھر کی سائل ہے، کنیز نہیں ہے. ان سے مانگتی ہے سخیوں مجھے دو، میں سخاوت کہلاتی ہوں. بے شک. اور اسی لیے تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو اسی گھر میں پروردہ تھے، آغوش نبوت کے اندر پالے گئے تھے، خود سوکھی روٹی کھا رہے ہیں. فقیر آتا ہے، آپ فرماتے ہیں یہ روٹی میرے پاس ہے. اس نے کہا سوکھی میں نہیں کھا سکتا. ڈبو کے دیتے ہیں. اس نے کہا کہ میں پھر بھی نہیں کھا سکتا. فرمایا جاؤ اس گلی کے اندر ایک سخی کا گھر ہے، وہاں سے جا کے لے لو، کھانا مل جائے گا. لنگر لگا ہوا، لنگر لگا. وہاں جاتا ہے، اس کو لنگر ملتا ہے. اور وہ مانگنے والا کہتا ہے سخی حسین پاک لجپال حسن پاک سے کہ بھئی مجھے ایک بندے کا ایکسٹرا دے دو. بھئی کیوں؟ اس نے کہا کہ جس نے مجھے اس در کا پتہ بتایا ہے، میں نے اسے دیکھا ہے وہ سوکھی روٹیاں کھا رہا تھا پانی میں ڈبو کر، مجھے رحم آتا ہے، میں اس کو بھی جا کے کھانا پیش کروں. وہ حسن پاک حسین پاک اس سے پوچھتے ہیں بتاؤ کہ پھر اس کی خد و خال کیا ہے، اس کا نشان کیا ہے. بتاتے ہیں، فرمایا کہ وہ جس نے آپ کو پتہ بتایا وہی تو اس گھر کا مالک ہے.
یعنی خود بھوکے رہ جاتے ہیں مگر سائلین کو سیر کر کے بھیجتے ہیں۔ تو میرے نبی کا جو گھرانہ ہے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اما آمنہ طیبہ طاہرہ سے، کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ نے صرف رزق کی کمی کی وجہ سے نبی پاک کو اما حلیمہ کے حوالے کر دیا۔ میں نے کہا جن کے دروازوں سے رزق تقسیم ہوتا ہے، کیا بات، بے شک، جن کے دروازوں سے سب کچھ تقسیم ہو رہا ہے، کائنات کو خوشیاں تقسیم ہوتی ہیں، کائنات کو دولتیں، عزتیں، شہرتیں، حکمتیں، حکمرانی نصیب ہوتی ہے، اس گھر کے متعلق ایسی بات کرنا۔ اچھا فرحان بھائی آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتی ہیں بشرا؟ فرحان صاحب میں آپ سے کہنا چاہوں گی اور پوچھنا چاہوں گی کہ اب ہم چلتے ہیں سب سے فیوریٹ کویسچن کی جانب۔ یہ بتائیے، جب بات کرتے ہیں عقد ہو گیا حضرت عبداللہ بی بی آمنہ کا، ولادت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بتائیے۔ کیا عمدہ بات کی ہے کہ جو مقصود ہے میرے پروردگار کا، اس کے بارے میں بتائیے۔ ڈاکٹر صاحب ان کے سوال سے پہلے بس ایک آپ ہی کی بات میں بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ کی بات بجا ہے کہ لوگ جناب یوسف سے تشبیہ دیتے ہیں سرکار کے حسن کو، اور اس میں بھی یہ بھی بات لاریب ہے کہ احسن القصص کہا گیا سورہ یوسف کو۔ خدا نے احسن القصص کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ یوسف علیہ السلام مصطفیٰ کے پسینے کا ایک قطرہ ہے۔ دنیا رسول اکرم کے محبوب خدا کے پسینے کے قطرے کا حسن برداشت نہیں کر سکتی، یقیناً، تو جو مجسم ہے اس کا حسن کیا کمال ہوگا۔ اس لیے محبوب زلیخا اور ہے، محبوب کبریا اور ہے، کہ پروردگار جس کے عشق میں جو خدا کہہ رہا ہے تو میرا محبوب ہے، میرے حبیب، تو اس لیے کمپیریزن نہیں کرانا چاہیے۔ وہ آپ کی بات بالکل درست ہے اور یہ ہمیں سوچنا بھی چاہیے۔ ہاں عام آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جناب یوسف کو حسن دیا ہے، لیکن بعض تو فعل ہے، بعض تصدق ہے، بعض تو جناب رسول خدا دیا ہے، یعنی ان کے وسیلے سے۔ بات بتاؤں کیا کیا ہے میرے پروردگار نے ہمارے ساتھ، کیا کیا ہے اور ہمارے دلوں کا حال کیا کر دیا ہے۔ سر محبوب الہی ہیں میرے سرکار، بے شک ایسا عاشق ہے کہ جس کے اندر رقابت نام کی چیز نہیں، اس نے ایک محبوب ہمارے سامنے رکھ دیا اور دعوت دی کہ آؤ، اور اس کی محبت یوں ہمارے سینوں میں اتری ہے کہ اس کے بعد کوئی اور محبوب سما ہی نہیں سکتا۔ اب میں کیا کروں، مجھے بتائیے، اس دعوت اسی کی دی ہوئی ہے جو عاشق ہے میرے سرکار کا۔ سر جی ہمارے وقت کم ہے، میں بس 2 منٹ میں آ گیا ڈاکٹر صاحب۔ کیونکہ وہ محبوب کبریا ہیں، اس لیے اللہ نے زبور میں بھی اپنے محبوب کا ذکر رکھا، توریت میں بھی رکھا، انجیل میں بھی رکھا، اور پورا قرآن ہی آپ کی زبان سے دنیا میں ظاہر ہوا۔ اب آ جاتے ہیں ان کے سوال کی طرف۔ جب عقد ہو گیا آپ کا تو پہلی ہی رات پروردگار عالم نے یہ انتظام کیا کہ نور مصطفیٰ پیشانی جناب عبداللہ سے جناب بی بی آمنہ کی طرف منتقل ہو گیا۔ اب اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ جس عورت کا آپ تذکرہ کر رہے تھے کہ جب آپ گزرتے تھے تو وہ آپ سے کہتی تھی کہ بے شک میرے سے نکاح کر لو، بے شک 1 یا 2 راتیں ہی میرے پاس ٹھہر جانا۔ بالکل صحیح۔ تو جب آپ دوبارہ اس کے پاس سے گزرے عقد کے بعد کچھ دنوں کے بعد، تو آپ نے اس کے اندر وہ جستجو نہیں دیکھی۔ تو جب نہیں دیکھی تو آپ نے اس سے پوچھا کہ پہلے تو میری منتیں کرتی تھی، میرے آگے اپنے آپ کو بچھا دیتی تھی کہ مجھ پہ رحم کرو۔ یہ تو اب اس نے کہا اس لیے کہ جو مجھے چاہیے تھا وہ کسی اور کے پاس ایک دفعہ ماتھا دیکھا اور کہا کہ نہیں بھائی اب اپنے گھر جاؤ، جو ہمیں مقصود تھا۔ میں اپنے دونوں بھائیوں کے سامنے ایک چھوٹی سی درخواست کرنے لگا ہوں، موضوع انتہائی اہم ہے۔ آج ہم نے اپنا وقت بہت زیادہ استعمال کیا ہے، اللہ کرے کہ زندگی اس مدت میں گزر جائے۔ کل بھی اگر آپ کی اجازت ہو تو سر اب ہم یہاں پہنچے ہیں عقد تک، کل سر یہیں سے کنٹینیو کریں گے تاکہ کل ولادت پاک کا قصہ اور اس کے بعد رسول خدا کی آمد اور اس کے بعد کا قصہ کل ہم یہی رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ خواتین حضرات، میں ایک بات آپ کو کہوں اس سے پہلے کہ اس حصے کا خاتمہ کریں، اس نیت سے جو کچھ آج سنا ہے اور جو کل سنیں گے، نیت یہ رکھیں کہ ہم جن کے والدین کا ذکر کر رہے ہیں ان کے وسیلے اور ان کے صدقے سے پروردگار ہمارے والدین کو بخش دے، ان کی مغفرت فرما دے۔ ایس اولاد آپ اس سے بڑی بات اپنے والدین کے لیے کر نہیں سکتے۔ اور آخر میں ایک دعا ہے ہم سب کی اور آپ سب کی ماؤں کے لیے، خدا تعالیٰ بحق بنی فاطمہ بوسیلہ ابی فاطمہ ہماری ماؤں کو جنت کے اس گوشے میں جگہ دینا جہاں کنیزان سیدہ کائنات بیٹھی ہوں۔ آمین آمین آمین۔ ایک مختصر وقفہ اور قبولیت کے لیے تو وہ بھی نہیں چاہیے، اس کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ آمین۔